चलें जी, एक बार फिर वेलकम टू एवरीबॉडी। और हम इस सफ़र में आज हमारा नामा लेक्चर है यानी वाज की तैयारी की राह। और इसका सब टाइटल जो है वो है वाज की तैयारी का मरहलावार और मुफस्सल तरीका। जब हम वाज तैयार करते हैं तो उसका किस तरह से करते हैं। आज हम इसके अमली मराहल जो हैं, अमली तरीके सीखेंगे। हमने वो देखा कि कॉन्टेक्स्ट चेक करना है, ये सारी चीज़ें वो जो थी टेक्निकल चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। आज एक अमली तौर पे आप एक जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं, कब से शुरू करनी है, किस तरह करनी है, उसके मराहल क्या हैं, उसको किन तरीकों से की जा सकती है। तो आज आपके सामने वो अमली तरीके हम रखेंगे और सीखेंगे। हम सबसे पहले अपना वही जो है अब रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर के अंदर। ये सारे हम सीख चुके हैं। चौथे के अंदर हमने सीखा था मतन का इंतखाब और तरीके, और वाज की साख्त की ज़रूरत और खाके, वाज के अनासर और हिस्सों का अमली जायजा लिया था, जिसके अंदर हम तमहीद को अलहदा सीखा था। इसी तरह फिर इख्तिताम और अबूरियत ट्रांजिशन को सीखा था, और आखिर में पिछली दफ़ा हमने नफ्स मज़मून के बारे में सीखा था। तो नफ्स मज़मून के बाद आज जो है वाज की तैयारी का मरहलावार तरीका आज हम इस पे देखेंगे। और उसके बाद आपके दो मजीद जो हैं लेसन रह जाएंगे, और उसके बाद द एंड हो जाएगा अमली मशक के साथ। चलते हैं। पहली बात, वाज की तैयारी और दुआ। वाज की तैयारी के अंदर दुआ का अमल दखल, और हम इसको देखते हैं क्या है। दुआ के नतीजा में सामने आने वाला मतन वाज में इलाही तासीर रखता है। दुआ से मतन का इंतखाब करें, दुआ के साथ वाज की तैयारी करें, दुआ के साथ वाज करें, और वाज का इख्तिताम और वाज के बाद भी दुआ करें। इस पूरे सारे अमल के अंदर जो दुआ है वो बहुत अहम है। हम खुदा से मदद मांगते हैं। रूह कुद्दस का जो वादा है कि वो हमें याद दिलाएगा, वो हमारी मदद करेगा, जिस तरह उसने जो इसके मुसन्निफीन थी उनकी रहनुमाई की। आज वो जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं या पढ़ के उसकी तैयारी करते हैं कलाम सुनाने के लिए, तो रूह कुद्दस हमारी जो है अंदर जो है तसव्वुर जो है, ज़हन जो है, दिल जो है, जो बसीरत जो है, उसको मुनव्वर करता है। उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन ऑफ द होली स्पिरिट। आज रूह कुद्दस जो कलाम लिखा हुआ कलाम है उसके तनवीर बख्शता है हमें, रोशनी बख्शता है हमें समझने के लिए, और फिर हम उसकी तनवीर से समझकर कलाम मुक़द्दस आगे बयान करते हैं। चलें, वाज की तैयारी जो है उस और उसकी तकमील का एक सादा तरीका पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मुफस्सल पे जाते हैं। एक सादा तरीन तरीका जो है उसके 3 मराहल हो सकते हैं। सादा तरीन तरीका जो है उसके 3 मराहल हो सकते हैं। यानी पहला है रिसर्च। हम उसके अंदर जो है तहकीक तहकीक और खोज करते हैं हम एक टेक्स्ट के बारे में, और उसका दूसरा डेवलपमेंट करते हैं। वो तहकीक करके उसके बाद डेवलप कर शुरू कर देते हैं, उसकी तरक्की और नशो-ओ-नमा उसको बढ़ाना, तश्कील करना शुरू कर देते हैं, तकमील का अमल जो है। और आखिर पे जो है हमारी प्रोडक्ट जो भी है वो महासिल, उसका हासिल क्या है वो हमारे सामने। यानी एक सादा तरीन तरीका अगर कहा जाए वाज की तैयारी का, तो वो 3 उसके स्टेप्स या मरहले या इकदाम होते हैं। यानी तहकीक करना, डेवलप करना, और आखिर में उसको मुकम्मल करके हमारे सामने आता है और आगे आप पेश करते हैं। तहकीक के अंदर हम क्या करते हैं, मतन के इंतखाब के बाद मुंतखब मतन की तहकीक और इससे मुतल्लिका बातों की खोज लगाते हैं। हाँ, ये बात जो है इसका किसी और हवाले से क्या ताल्लुक है, इसका कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी एक तरह खोज लगाते हैं कलाम मुक़द्दस के अपने जो है फौरी और पेशो पस मंज़र से। इसके साथ-साथ मतन के पेशो पस मंज़र जो है उसकी तरकीब की शिनाख्त करते हैं, उससे मुतल्लिका हवालाजात इकट्ठे करते हैं। यानी क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह जो है जितने भी वो इकट्ठे करते हैं। ये एक अमल या एक कदम है। और दूसरा अगले स्टेप के अंदर जब हम चलते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो मतन की मंजिल और मकसद क्या है, इसके अंदर डेवलपमेंट के हम देखते हैं कि आज जो ये मतन है इसकी मंजिल क्या है और इसका मकसद क्या है, आज मैंने क्या पेश करना है।
اور واز کا مرکزی تصور اور مرکزی نقطہ کیا ہے جو میں نے پیش کرنا ہے، اور واز کے مرکزی تصور اور نقطہ کی ضرورت کیا ہے، میں اس کو کیوں پیش کر رہا ہوں اور لوگوں کو اس کو سننے کی کیوں ضرورت ہے۔ اس جو ہے ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارے ذہن میں یہ چند ایک سوالات ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہم وہ تحقیق شدہ اپنا جو مواد ہے اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں اور اس کو پھر پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے واز کے فائنل ساخت و ترکیب اس کے سامنے جو ہے اس کو اپنے تحقیق کر لی، اپنے اس کے ڈیولپمنٹ ہو گئی آپ کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کی فائنل جو شکل ہے اس کی ساخت ترکیب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کے اجزاء لازم بھی دیکھ چکے ہیں، سب کچھ دیکھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ واز کا خاکہ تیار کرتے ہیں اس مرحلے میں، اور پورے واز کو پھر قلم بند کرتے ہیں۔ قلم بند کرنے کے بعض طریقے ہیں، بعض ہم ٹرانسکرپٹ پورا لکھتے ہیں، بعض لکھتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے صرف آؤٹ لائن جو ہے لکھ لی جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے واضح جو ہے پھر اپنے اپنے جو کچھ بھی انہوں نے سوچتے ہیں، جو کچھ روح القدس انہیں بتاتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ تو ہے بالکل سادہ طریقہ۔ ابھی ہم تھوڑا سا مفصل طریقے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ کہ ہر دن ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے جو کہ ایک بہتر واز کی تیاری کے اندر ہمارے مددگار ہو سکتا ہے۔ ایک عملی طریقہ، واز کی تیاری کا مرحلہ وار یا مفصل عملی طریقہ وہ کیا ہے، اس کو ہم اس طرح سے 6-7 باتوں میں، یعنی پہلا جو ہے اسٹریٹجی ہے، لاہ عمل، دوسرا جو ہے اسٹڈی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو جتنے بھی الفاظ انگلش میں شروع ہو رہے ہیں وہ ایس سے ہی شروع ہو رہے ہیں، ایک ہی طرح سے اس کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں، یعنی اسٹریٹجی، اسٹڈی، لاہ عمل مطالعہ، اور تیسرا جو ہے وہ ہے سٹکی یعنی ٹھہرنا یا دیر پا، اس کو بعد میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور چوتھا جو ہے وہ ہے جی سٹائل، اسلوب کیا ہے اس کا، اور پانچواں ہے سولیڈیفائی، اس کو آپ نے یکجا کس طرح کرنا ہے، مجتمع جس کو یکجا کس طرح کرنا ہے، اور چھٹا جو ہے وہ ہے سیبت سے ہے آرام، اور آپ کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے واز کے اندر بھی آرام اور سبت کی بات ہو رہی ہے۔ یس، میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہے سے مشق کرنا، اور اس کے بعد ہے جی اسپیک، واز کرنا۔ یہ مراحل ہیں، 6-7 مراحل ہیں، اور ان کی بنیاد پر ان کو ایک ایک کو ہم دیکھیں گے مختصراً ایک ایک سلائیڈ میں۔ تو اس طرح سے ایک آپ بالترتیب مرحلہ وار ترتیب سے آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، ایک ایک اس طرح بہت ایک ترتیب سے ہوتا ہے، بڑی ترکیب کے ساتھ، اور وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر اب ترتیب سے کام نہ کیا جائے تو کئی دفعہ ہم جلدی میں کر دیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ غیر ضروری اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو دیکھیں گے۔ یہ ہے اس کا مرحلہ وقت کا پہلا تھا اسٹریٹجی یعنی لاہ عمل۔ واز کی تیاری کے اندر لاہ عمل آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ جو واعظین جو ہے مسلسل کرتے ہیں اور جو اس خدمت میں شامل ہیں، ان کے اس لاہ عمل، ان کا واز کی تیاری میں ایک ضروری لاہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اتوار سے ایک دن پہلے، یعنی آپ ابھی اتوار آ گیا، پھر آ گیا، ابھی سوچے کیا کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اتوار سے ایک دن پہلے واز کے بارے میں سوچنے کی بجائے طویل المدت لاہ عمل تیار کریں۔ کم از کم 1 مہینہ یا 6 مہینے یا سال کا منصوبہ بنائیں۔ اس طرح سے بھی بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ میں نے اس ہفتے کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے کیا کرنا ہے۔ ایک کم از کم 1 مہینے کا لاہ عمل بنا لیں کہ میں نے اس 1 مہینے کے اندر کیا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے وہ ٹیکسٹ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، میں شیئر کروں گا آگے چل کر۔ بجائے اس کے کہ وہ آپ سر پہ وہ آ گیا بات، تو ابھی آپ سوچیں چلو ابھی کیا کریں جی۔ وہ جو اکثر ہمارے شام ہوتی ہے، جب 4 ہوتے ہیں تو خواتین کہتی ہیں آج کیا پکائیں، آج کیا، پھر روز ہی یہی سوال ہوتا ہے آج کیا۔ اس لیے لاہ عمل آپ کو آپ کے سامنے پتا ہوگا آپ کو کہ میں نے اگلے ہفتے کیا تیار کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مواد اکٹھا کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے لاہ عمل، کسی بھی چیز کا لاہ عمل جو ہے بہت ضروری ہے، لاہ عمل ہونا چاہیے۔ کم از کم 1 مہینہ، 6 مہینے اور سال کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر طویل المدت آپ کا لاہے عمل ہونا چاہیے. بہت یہ نہیں کہ ہر ہفتے پھر آپ سوچتا رہیں, وہ بھی جا کے ہفتے والے دن جا کے آپ سوچیں کہ کیا کریں. لاہے عمل واز کی تیاری میں انتہائی مقدم چیز ہے. یہ عمل آپ کے واز کو وسیع تناظر اور اطلاق میں مدد کرے گا. آپ کو پتا ہے, اگر پتا ہوگا کہ میں اس پورے ہفتے پورے مہینے کا میں نے یہ انتخاب کیا ہوا ہے, ٹیکسٹ انتخاب کیے ہوئے ہیں یا مضمون یا عنوان انتخاب کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کی بہت مدد کرے گا وسیع تناظر میں کہ کلیسیا کو کیا ضرورت ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے, کس مواد کی ضرورت ہے, اطلاع کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے لاہے عمل بہت ہی انتہائی مقدم چیز ہے. 1 مہینے سے 1 سال تک واز کے پلان کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر غور کریں. اگر آپ نے لاہے عمل بنانا ہے 1 مہینے کا یا 1 سال کا, وٹ ایور جو بھی آپ کا ہے, ہونا ضرور چاہیے. ہر ہفتے یہ سوال آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ آج کی پکائیے, آج کیا کریں, رائٹ. سو یہ باتیں سامنے رکھیں اور اس کی بنیاد پر اپنا لاہے عمل تیار کریں. پہلی بات, سلسلہ وار واز یا مضمونی واز کا نام بالترتیب لکھیں. اگر تو آپ تفسیری سلسلہ وار واز کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے یہ حوالہ کیا ہے, اگلے دن اس سے اگلا حوالہ کروں گا. لیکن اگر آپ کو سلسلہ کر رہے ہیں کسی مضمونی ٹاپک کے اوپر بھی, تو وہ آپ ان کو سلسلہ وار واز کا نام بالترتیب پیپر پر لکھیں کہ اس ہفتے کیا ہے, اگلے ہفتے کیا ہے, اس سے اگلے ہفتے کیا ہے. ان کی مناسبت سے بائبلی حوالہ جات کا انتخاب کر کے درج کریں. آپ نے مضمون لکھ لیا, حوالہ جات لکھ لیا, یا حوالہ جات سے مضمون اخذ کیا, دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ان کے سامنے مضمون لکھ لیں اور حوالہ جات لکھ لیں, اور اس کے بعد اس متن کا بگ آئیڈیا یعنی مرکزی تصور لکھیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ نے ایک جو مہینے کے بعد بھی سنانا ہے اس کے لیے آپ پہلے سے کر کے رکھیں. یعنی پہلا واز کا مضمون آپ کے سامنے ہونا چاہیے, بالترتیب لکھ لیں, اس ہفتے کا, اگلے ہفتے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں. اس کے بعد اس کا حوالہ جو ہے جہاں سے آپ نے کرنا ہے وہ بھی لکھ لیں, اور اس کے بعد اس کا بگ آئیڈیا, اس کا اس حوالے کا جو مرکزی خیال ہے اس کو مختصراً اپنے الفاظ کے اندر وہ لکھ لیں. اس کی میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھ لیتا ہوں یہاں پر. مثال کے طور پر آپ واز کا آپ نے کیا ہے پہلے ہفتے مہینے کے واز کا نام ہے جی خدا کی قدوسیت. حوالہ آپ نے چنا ہے یسایہ 6 باب اس کی 1 تا 13 آیات, اور مرکزی تصور جو ہے خدا کی بلاہٹ, خدا یسایہ کو بلاتا ہے. سو اس طرح سے ایک چارٹ بنا لیں, اس کے اندر آپ لکھ لیں کہ پہلے ہفتے میں کیا ہے, دوسرے میں, تیسرے میں کیا ہے. پھر آپ کے سامنے وہ ترتیب ہوگی اور اس کے مطابق آپ آتے جاتے اس کو دیکھیں گے. سو یہ ایک مختصر سادہ سا لاہے عمل ہونا چاہیے, 1 مہینے کے لیے بھی, 6 مہینے کے لیے بھی, اور سال کے لیے بھی. اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ بنیادی کام کیا ہوگا تو کل کو تیاری میں, بنیادی باتوں میں, اس کی کھوج میں, تحقیق میں, اس کے ڈیولپمنٹ میں, مواد اکٹھا کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ایک مؤثر واز کی تیاری کے لیے اگلے 7 مراحل کے 7 دن جو ہیں ان کو ہم نے کیا کیا ہے, ان کو دنوں میں بانٹ دیا ہے. اگلے جو 7 مراحل ہیں ان کو ہم نے 7 دنوں میں بانٹ دیا ہے. لیکن اگر آپ کا شیڈیول اجازت نہ دے تو آپ ایک دن میں 1 سے زائد مراحل پر بھی کام کر سکتے ہیں. مثلا پہلے دن میں آپ 2 مراحل, یعنی اگلے جو واز کی تیاری کے اگلے 7 مراحل ہیں ان کو 7 دنوں میں بانٹا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک دن ایک ہی مرحلہ کرنا ہے, کسی ایک دن میں 2 مراحل بھی طے کر سکتے ہیں. لیکن یہ مراحل دن بدن دنوں کے حساب سے اس لیے لکھے ہیں کہ آپ کو ترتیب کی سمجھ آ جائے. تو اس لیے ہم چلتے ہیں اگلے 7 دن. اسٹریٹجی کے بعد آپ نے اگلے 7 دن کیا کرنا ہے. اسٹریٹجی تو آپ کے پاس پہلے ہی ہے, پھر آپ کے ہفتے کے 7 دن ہی ہوں گے نا آپ کے پاس. اوکے, پہلا دن ہے مطالعہ کا. پہلا دن مطالعہ کا. مطالعہ جو ہے آپ نے اس کے لیے 3 اقدام ہیں. مطالعہ کے کیا ہیں جی, 3 اقدام ہیں. پہلا قدم آپ کا گول اور مقصد مطالعہ کے اندر بائبلی حوالہ اور اس کے نازک پہلوؤں کو سمجھنا تاکہ خدا کے کلام کی درست تفسیر کی جا سکے. آپ کا گول اس میں کیا ہے اس دن, مطالعہ کے دن, کہ وہ جو نازک پہلو ہیں جہاں تفسیر کی ضرورت ہے, جہاں وضاحت سے کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے, جہاں مجھے مزید سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنا, وہ مقصد سامنے رکھنا اس مطالعہ کے اندر آپ کے سامنے ہونا چاہیے.
مطالعہ کا پہلا قدم جو ہے وہ شخصی مطالعہ ہے. مطالعہ کے اندر 3 اقدام ہوں گے اور اس کا پہلا قدم جو ہے وہ ہے شخصی مطالعہ, پرسنل اسٹڈی. شخصی مطالعہ کے اندر اپنی شخصی بائبل میں سے مطلوبہ حوالہ کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کریں, جو کہ آپ نے لکھا ہوا ہے آلریڈی اپنی اسٹریٹجی کے اندر. یہ حوالہ اگلے ہفتے میں نے یہ کرنا ہے, اس ہفتے میں کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے لیا, اس کی تیاری جو ہے وہ اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا ہے. حوالہ کو متعدد بار پڑھیں. اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے اس کو متعدد بار پڑھیں, 1 سے زائد دفعہ پڑھیں. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں دیگر تراجم میں, دیگر لینگویجز زبانوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کریں. اگر آپ کم از کم انگلش میں پڑھ سکتے ہیں تو انگلش کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھیں. اور ہمارے پاس تو ایک ہی ترجمہ ہے, وہاں پر زیادہ نہیں ہے, 1-2 اور آیا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے. جو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے وہ سب سے بہتر ہے, اس کو دیکھیں یا کسی اور دیگر تراجم کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات, پہلے قدم مطالعہ کے شخصی مطالعہ کے اندر بائبلی متن کے پہلے سے لکھے ہوئے مرکزی تصور اور تصویر کی تصدیق کریں. آپ نے پہلے سے لکھا ہوا نا کہ اس کا مضمون کیا ہے, اس کا حوالہ کیا ہے, اس کا مرکزی تصور جو آپ نے لکھا ہوا ہے پہلے سے, جو لاہ عمل بناتے وقت, اس کو دیکھیں کہ یہ جو حوالہ میں نے لکھا تھا, جب میں غور کر رہا ہوں, اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں, تو جو میں نے مرکزی خیال وہاں پر لکھا تھا, تصور لکھا تھا, اس کی تصدیق کریں کہ یہ واقعہ وہی ہے کہ اس میں تبدیلی ہونے والی ہے, یا کہ پھر یہ کسی اور طریقے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے, اس کی تصدیق کریں. تیسری بات, متن کے پس منظر کا مطالعہ کرنے کا بھی یہ اچھا موقع ہے. یہ جب مطالعہ کریں, پہلا شخصی مطالعہ, تو اس وقت آپ پس منظر کا, متن کے پس منظر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا قدم مطالعہ کا جو دوسرا قدم ہے اسٹڈی کے اندر پہلے دن میں, وہ ہے باضابطہ مطالعہ. پہلا ہے پرسنل اسٹڈی. پرسنل اسٹڈی ہو گئی آپ کی, ٹیکسٹ کو دیکھا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دیکھا, اس کا پس منظر تھوڑا دیکھا, لیکن اس کے بعد پھر فارمل اسٹڈی آتی ہے. پرسنل اسٹڈی کے بعد فارمل اسٹڈی یعنی باضابطہ اسٹڈی. اس مرحلے کے اندر مطالعہ کے اس حوالہ کے بارے میں دوسرے واعظین کے مرکزی تصور جو آپ نے سن رکھے ہیں, یا ان کو جانچے, یا اس کے اندر واعظین ہو سکتے ہیں, اس کے اندر جو ہیں آپ کے مصنفین ہو سکتے ہیں, مختلف کتب ہو سکتی ہیں, تفاسیر ہو سکتی ہیں, یا واعظین ہیں, انہوں نے اس پہ کیا کام کیا, اس کو دیکھیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو آپ نے ہو بہو اس طرح سے کر دینا ہے, ان کو جانچ کے لیے, پرکھ کے لیے, اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کو جانچیں. اس قدم میں آپ کو اصل زبان, یہ جو اصل زبان ہے, تفاسیر, کتب, واعظ, مضامین سے مطلوبہ مواد اخذ کر سکتے ہیں. یہ باضابطہ مطالعہ کے اندر, پرسنل اسٹڈی کے اندر محض وہ پس منظر آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر یہ موقع ہے کیونکہ یہ فارمل اسٹڈی ہے, یہاں پر تھوڑا سا اور ڈگ ڈیپر آپ نے کرنا ہے, تھوڑا سا گہرائی سے سوچنا ہے. اس میں آپ تفاسیر دیکھ سکتے ہیں, کتب, واعظ, مضامین اور دیگر جتنا بھی مواد ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. بے شک ان مختلف ٹولز جو ہیں آپ کے پاس, یہ تفاسیر, کتب جو ہیں, ان سے اخذ کردہ تمام تر مواد جو ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن یہ واعظ کی تیاری میں بہت مفید ہے. آپ نے بہت کچھ مواد اکٹھا کیا جس کو ہم را مٹیریل کہتے ہیں, خام مال. وہ خام مال آپ کے پاس تفاسیر مختلف سے اکٹھا تو کیا, لیکن یاد رکھیں کہ اس سب کو سب آپ ان تفاسیر کو واعظ کے طور پر استعمال نہیں کر رہے, بلکہ تفاسیر کو واعظ کے اندر امدادی سامان کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اکٹھا کئی دفعہ آپ بہت زیادہ مواد کر لیتے ہیں, لیکن واعظ کے اندر وہ پورے کا پورا استعمال نہیں ہوگا. تو یہ تھا پہلا قدم میں پرسنل اسٹڈی, دوسرے قدم میں فارمل اسٹڈی, اور تیسرے قدم کے اندر جو ہے بڑے مرکزی تصور کو حتمی شکل دے, یعنی فائنلائز بگ آئیڈیا. پہلے دن میں 3 باتیں, پرسنل اسٹڈی اور پھر فارمل اسٹڈی, اور پھر بگ آئیڈیا کو فائنلائز کریں, یعنی مرکزی جو تصور ہے, خیال ہے, اس کو آپ فائنلائز کریں, اس کو حتمی شکل آپ دیں. اور وہ کس طرح؟ حوالے کے گہرے اور وسیع مطالعہ کے بعد کیا مرکزی تصور تبدیل تو نہیں ہو گیا, یا پھر ویسا ہی ہے؟ کیا وہ تھوڑا سا تبدیل ہے جو میں نے لکھا ہوا تھا پہلے, بہت پہلے, 1 مہینہ پہلے لکھا تھا, کہ کیا وہ وہی ہے جو آپ نے شروع میں لکھا تھا؟ اس پر غور کریں, اس کو دیکھیں کہ واقعی وہ ٹھیک ہے. اگر تو وہ وہی ہے, کیا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے, کیا اس میں اضافے کی ضرورت ہے, کیا اس کو کسی اور طریقے سے لکھا جائے بہتر ہے, کیا اس میں تھوڑی کمی کرنے کی ضرورت ہے. شاید یہ معمولی طور پر تبدیل ہو جائے, جیسا کہ میں نے کہا, ہو سکتا ہے تبدیلی کی ضرورت ہے.
हो सकता है अभी क्योंकि आपने बहुत सारा मवाद लिखा, बहुत सारे आपके पास खाम माल है, गहरा मुतालिया किया, तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत तब्दील हो जाए। क्या मरकज़ी सब्र को और बेहतर तौर पर लिखा जाए या उसको लिखने या पेश करने की ज़रूरत है? यानी क्या उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? क्या उसको और बेहतर तौर पर लिखा जा सकता है? ये बातें जो है इस तीसरे मरहले में स्टडी के कर सकते हैं। मरकज़ी तसव्वुर की एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक मश्क के तौर पर लूका 22 बाब की 39 ता 62 आयात के अंदर ये एक मश्क के तौर पर जहाँ पे मसीह यस्सु जो है वो अपने शागिर्दों को इसके अंदर क्या सिखाना चाहता है। अगर ये आप हवाला पढ़ें लूका वाला, तो उसका 22 बाब और उसकी जो है 39 और 62 आयात, अभी मैं ये पढ़ूँगा तो नहीं क्योंकि हम ये नहीं कर रहे, लेकिन ये हवाला जो है इसके अंदर मसीह अपने शागिर्दों को क्या सिखाना चाहता है। जब आप ये पूरा हवाला पढ़ लेते हैं तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके अंदर, इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है? इसके मरकज़ी ख़्याल को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, बिग आइडिया जो है वो ये है। यानी जब मसीह यस्सु सूबेदार जा रहा था, यानी सलीब की तरफ जाने वाला था, उसके करीब-करीब था, तो सूबेदार जाते हुए मुश्किल घड़ी में मसीह जो है खुदा बाप की क़ुव्वत पर भरोसा करता है। और जिन शागिर्दों ने मसीह को छोड़ दिया, उनको ये सिखाता है कि वो मसीह की मौत के वक़्त खुदा में मज़बूत और मुस्तहकम रहें और खुदा के वादों और मसीह की बातों पर यकीन रखें। सो यहाँ पर जो मसीह यस्सु उनसे गुफ्तगू कर रहा है, उसकी 39 आयत के अंदर अगर आप देखें, तो वहाँ पे यीशु उस पे लिखा हुआ है कि फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफ़िक ज़ैतून के पहाड़ पर गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुँचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आज़माइश में ना पड़ो। आज़माइश यहाँ पर क्या थी कि आने वाले वक़्त में यीशु इसलिए उनको दुआ करने के लिए कह रहा है कि वक़्त तो करीब है, मसीह यीशु पकड़वाए जाने का वक़्त आ गया है, तो शायद इस वजह से वो आज़माइश में पड़ जाएँ, शायद वो उसको छोड़ दें, शायद वो खुदा पर उनका तवक्कुल जो है कम हो जाए। जिस तरह मैं खुदा पर तवक्कुल करता हूँ, तुम भी तवक्कुल करो और खुदा से मदद माँगो। तो ये इसका मरकज़ी ख़्याल है इस हवाले का। तो इस तरह से आप एक मरकज़ी ख़्याल लिख सकते हैं। उसमें तब्दीली करनी है तो तब्दीली कर लें, उसमें क्या करना है। मुतालियाती तरीका क्या है? मज़ीद मुतालियाती तरीका, पहले तो हम उसके मुताले के मुख्तलिफ जो थे मरहले देखे, क्या है, फॉर्मल है, शख्सी है, फॉर्मल है और ये है। और अभी उसके मुतअद्दिद तरीके हैं। पहली बात है मतन को मुतअद्दिद बार पढ़ें, मुख्तलिफ तराजम का मुवाज़ना करें, कंपेयर डिफरेंट ट्रांसलेशंस। जब आप मुताला करते हैं तो उसके तरीके क्या है। पहला, रीड द टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स, मुतअद्दिद बार पढ़ें, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितने दफ़ा ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा बेहतर आपके सामने उसका मरकज़ी मज़मून आएगा। तीसरी बात जो है, मतन की फ़ितरी तक़सीम का तयन करें, यानी डिटरमाइन द नेचुरल डिवीज़न इन द टेक्स्ट, उसको देखें। मुताला करते वक़्त बाहमी हवालाजात को देखें, यानी क्रॉस रेफ़रेंसेस को देखें जो उनके दरमियान में हैं, हाशिया जो हैं। अल्फ़ाज़ के मुताला के वसाइल और बाइबल की लुगात इस्तेमाल करें, वगैरह वगैरह। काबिल एतबार तफासिर हम बात कर चुके हैं। इसी तरह ये बातें जो हैं इसमें बुनियादी रखी जा सकती हैं। उसके लिए सवालात, बाज़ औक़ात मुतालियाती सवालात हैं। जब आप मतन का मुताला करते हैं तो कौन से अल्फ़ाज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। आप जब कोई हवाला पढ़ते हैं 2-3 आयात, तो उसके अंदर देखें कि बार-बार कोई लफ़्ज़ तो दोहराया तो नहीं गया, कि कौन से लफ़्ज़ कितनी दफ़ा आए हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कौन से हैं। और उसके बाद कौन से अल्फाज इलाहियाती लिहाज से आम है, यानी थियोलॉजिकली जो सिग्निफिकेंट है, उनको देखें। अगर वहाँ पे कोई लफ्ज़ अटोनमेंट का आया, कफ़ारे का आया या कोई और इस तरह के और अल्फाज हैं, वो इलाहियाती एतबार से बहुत अहम होते हैं। हवाला किन सवालात को उठाता है? हवाले के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। हवाले में तसव्वुर या सोच का बहाव कैसा है? उसके अंदर तसलसल कैसा है? क्या वो रुकता है कि उसके अंदर तसलसल है? उसके बाद जो है दूसरी कौन-सी आयत इस मौजू या लोगों को मुखातिब करती हैं, ये भी क्रॉस रेफरेंस की तरफ इशारा करता है। मरकज़ी निकात क्या हो सकते हैं और मरकज़ी पैगाम क्या हो सकता है, और असल मुखातिबिन इस हवाला या आयत को किस तरह समझे, जो इसके ओरिजिनल ऑडियंस था, वो क्या किस तरह से इसको समझते थे, और फिर इसकी बैकग्राउंड क्या है, और ये इसके अमली मुताला के तरीके थे। चलते हैं दूसरा
ہم نے اسٹڈی اینڈ اسٹکی. دوسرا دن جو ہے, جب دوسرے دن پہ آپ آ جاتے ہیں ہفتہ وار, تو وہاں پہ اسٹکی ہے, یعنی پائیدار رہنا, با آسانی ذہن نشین. یہ اسٹکی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ایسی چیز, ایسا مضمون, ایسا خاکہ تیار کریں جو لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے. اس کا پہلا قدم ایک ایسا بیان یا نقطہ یا خاکہ تیار کریں جو لوگوں کے ذہن میں بآسانی ٹھہر جائے, یعنی کریٹ اے اسٹکی اسٹیٹمنٹ. اس دن آپ نے اپنے واز کے تعلق سے کہ لوگوں کو آسانی سے یاد رہ جائے. واز کے مرکزی خیال کو متعدد نکات میں تقسیم کریں. جس طرح نکات کی قافیہ بندی یا سرحرفی بندش میں لکھیں. اس کے بہت ساری آج میں آپ کے سامنے ایک مثال بھی رکھوں گا. ایک جیسے الفاظ سے آغاز یا اختتام کریں. کئی دفعہ ہم جس طرح شاعری میں ہوتا ہے, جس طرح پیراللیزم ہے, جس کو موافقت کہتے ہیں, سو اس طرح سے اگر آپ لکھیں گے تو پھر لوگوں کو آسانی. آپ جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان کو رائمنگ میں سکھاتے ہیں, تو پھر ان کے ذہن میں وہ پھر رائم جو ہے وہ ذہن نشین جلدی ہو جاتا ہے. اس طرح جب آپ واز کے اندر بھی کوئی ایسی ترتیب رکھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں وہ زیادہ دیر پر ٹھہرے گی, وہ لوگوں کے ذہن میں بآسانی اس کو وہ ذہن نشین ان کو ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے. اس کی مثال میں نے ایک اپنا میرا واز ہے, اس کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. افسیوں کا 6 باب, اس کی 10 تا 20 آیات کے اندر اس کا مضمون ہے روحانی جنگ میں ایمانداروں کی حکمت عملی. تو آپ نے لوگوں کے ذہن میں یہ اپنے واز کا پیغام بٹھانے کے لیے اس کی جو ہے نکات جو ہیں اس کی قافیہ بندی یا سرحرفی بندش کے اندر اس کو لکھ دیا, اس کی قافیہ بندی کر دی تاکہ لوگ ذہن نشین ہو جائے. اس کو میں نے اس طرح کیا. اس میرا مضمون جو ہے روحانی جنگ میں ایمانداروں کی حکمت عملی کیا ہے, اور میں نے نکات جو ہیں ان کو اس طرح سے رکھ دیا. آپ دیکھیں گے کہ اس کا پہلا لفظ جو ہے نقطے کا وہ ایک جیسے ہیں سب, پہلے 2 لفظ, ٹھیک ہے جی. تو اس سے لوگ بڑے آرام سے یاد رکھیں. یعنی پہلا نقطہ مسیحی سپاہی کی تیاری کا, مسیحی سپاہی کو تیاری کا حکم 10 تا 11 آیات. مسیحی سپاہی کا دشمن 11 آیات. مسیحی سپاہی کی جنگ کی نوعیت, مسیحی سپاہی کی ڈیوٹی اور فرض, مسیحی سپاہی کے ہتھیار, مسیحی سپاہی کی جنگی رسد. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بالکل ملتا ہے. اس کا تعلق جو ہے روحانی جنگ سے ہے, یعنی تیاری کیسے کرنی ہے, ہمارا دشمن کون ہے, جنگ کی نوعیت کیا ہے, اور جنگ میں ہماری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, اور ہمارے ہتھیار کیا ہیں, اور ہماری رسد کیا ہے. سو اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ بڑے آسانی سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے. سو اس لیے اس کو کہا ہے اسٹکی, اسٹڈی اینڈ اسٹکی, تاکہ لوگوں کے ذہن میں آسانی بیٹھ جائے. یہ بنیادی طور پر آپ کی جو ہے خاکہ بنانے کا عمل ہے. تو آپ خاکہ کو اس طرح سے بنائیں کہ ان کی قافیہ بندی کر سکتے ہیں. دوسرا قدم, واز کا آخری مقصد اور اختتامیہ اطلاق لکھیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس واز کو سننے کے بعد پولیس کیا کریں. یہی مرحلہ ہے کہ لوگوں کے دل میں آپ اس کا اختتام اور اطلاق بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تیسرا مرحلہ, یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک واز کا جو ہے آؤٹ لائن کا ایک طریقہ جو ہے خاکہ رکھ دیتا ہوں, سادہ سا. وہ ہے جی تعارف آپ ہو گیا. اس کے بعد آپ کا ایک مضمون جو بھی آپ کا ہے جی نقطہ ہے, اس کو آپ بیان کرنا ہے آپ نے, یعنی پہلا نقطہ. اس کے بعد پھر دوسرا نقطہ, وضاحت اس کی کرنی ہے. اس کے بعد پھر وضاحتی تفصیل ہوتی ہے, السٹریشن ہو سکتی ہے اس کے اندر. پھر دوسرا نقطہ اطلاق. یہ ایک نقطے کے لیے میں نے اس طرح کہا, تعارف, پہلا نقطہ, وضاحتی تمثیل, اور پھر اطلاق. اس کے اندر ایک سے زائد نکات بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سیمپل کے طور پر یہاں پر میں نے رکھا ہے اس لیے. تیسرا ہے پہلا اسٹڈی جو ہے اسٹکی اینڈ اسٹائل. تیسرا دن میں آپ آگے, اور کس طرح تعارف اور اختتام پر آپ نے ابھی کام کرنا ہے مفصل طور پر. اس کا اسٹائل کیا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تیسرے دن تمہید و تعارف اور اختتام بعد میں الگ سے مفصل لکھیں گے, لیکن دیکھیں گے اس کو. لیکن تیسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا واز کس طرح شروع ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہے. یہ ہم سیکھ چکے ہیں اس کے اندر, تمہید کے اندر. تعارف کی نوعیت کی بنا پر سامعین پہلے چند منٹوں میں ہی جماعت کے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کتنا اہم ہے. تعارف لکھتے وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ جماعت کو یہ واز کیوں سننا چاہیے. تعارف کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو آپ یہ بتاتے ہیں
غور سے سنو، یہ آپ کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ یہ کس طرح آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. ان کی زندگیوں کے مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اس مقصد کو آپ نے واضح کرنا ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں بہت کچھ سوال چل رہے ہوتے ہیں جب وہ کلیسیا میں آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی آپ کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو آپ یہ ان کو تیار کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے سیکھا ہے اس کو تعارف کا، آواز کا تعارف روح القدس کا چنا ہوا ایک انتہائی ایسا اچھا موقع ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو الجھا دینے والے خیالات کو ان کے ذہنوں سے دور کرتے ہیں، اور ان کے کر کے انہیں خدا کی آواز سننے کے لیے تیار کرتے ہیں. سو یہ آواز کی تیاری جو ہے، تعارف کی تیاری جو ہے، اختتام اور تعارف جو ہے، یہ انتہائی اہم. اگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کی ضرورت کیا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے ایک اچھا باز نہیں کیا. اس لیے اختتام کو یہ تیسرے دن لکھیں. ایک اچھا باز تیار کرنے کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور کہاں پر ختم کر رہے ہیں. سو تیسرے دن جا کے، پہلے دن آپ نے تعارف اور اختتام نہیں لکھنا، یہ تیسرے دن لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ لوگوں سے کیا اور کیوں کہنا چاہتے ہیں، جماعت کو یہ لفظ کیوں سننا چاہیے، یہاں پر یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. چوتھا دن آ گیا جی، سولیڈیفائی. چوتھا دن یعنی یکجا کرنا کسی چیز کو. جو کچھ ابھی تک آپ نے کیا ہے، آواز کی جو کچھ بھی آپ نے ابھی کر لیا ہے، مواد تیار کر لیا ہے، آؤٹ لائن بنا لیا ہے، سب کچھ کر لیا، اس کی ابھی نوک پلک سنوارنے کا موقع ہے. چوتھے دن کیا کرنا جی؟ نوک پلک سنوارنی ہے. چوتھا دن آپ کے لیے شاید آسان ہو، کیونکہ نوک پلک سنوارنی ہے، تحقیق نہیں کرنی، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نے اب تک کتنا کام کیا. اگر تو آپ نے ابھی کام کیا ہی نہیں ہے، تو پھر نوک پلک کس کی سنوارے گی؟ اگر تو آپ بالترتیب طریقہ وار کریں گے، تو پھر اس دن آپ اس کی نوک پلک سنوارے گی. شاید آسان ہو، لیکن اس ڈپینڈ کرتا ہے. وضاحتی تمثیل کا جائزہ لیں، جو آپ نے السٹریشن اس کے اندر کوئی استعمال کیا تو اس کا جائزہ لیں. اس کے اندر واز کے خاکہ کا پھر بغور جائزہ لیں، کیونکہ آپ نوک پلک سنوار لیں، ایک دفعہ دوبارہ جائزہ لیں گے، ظاہر ہے اس کا خاکہ کیسا ہے. واز کیا آواز عملی ہے جو کہ میں نے تیار کیا ہے، کہ وہ عملی ہے کہ بس صرف جو ہے لوگوں کے یہ تھیوریٹیکلی ہے، بس لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی ہے، کہ اس کے اندر عملی عمل بھی ہے کا تقاضا بھی کیا گیا ہے. کہ آواز کلیسیا کی ضرورت پوری کرے گا، یہ جو میں نے لکھا ہے جس ضرورت کے تحت لکھا ہے، کہ واقعی یہ اس کو پورا کر سکتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں. کہ آواز لوگوں کو متوجہ کر سکے گا، اس کا جائزہ لے رہے ہیں. نوک پلک سوارنا، اگر کہیں سے نوک پلک سوارنے والی ہے تو ان ساری باتوں کے لیے، اور یہ موقع ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں، ایک دفعہ پھر غور کریں، اطلاق کا جائزہ لیں، اور ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کا دن ہے. یعنی چوتھا دن جو ہے، جو کام کر چکے ہیں، جس طرح خدا نے جب اس ساری چیزوں کو بنایا تو پھر اس نے کہا، دیکھا اور کہا سب اچھا ہے. تو یہاں پر خدا نے جو بنایا تھا وہ تو سب اچھا تھا، لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، وہ پہلے دن ہی پہلے جو ہے ایفرٹ کے اندر ہی وہ سب اچھا نہیں ہو جاتا. ہمیں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جب تک آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے. جی. پانچواں دن سبت کرنا. آپ کہیں گے کہ سبت کا دن پانچواں دن نہیں ہوتا، وہ تو ساتواں دن ہوتا ہے. نہیں، جو ہے سرمن کی تیاری کے اندر پانچواں دن سبت کا ہے، یعنی آرام کرنے کا دن ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سارا کچھ کر لیا، مطالعہ، تحقیق، لکھ لیا، سب کچھ کر لیا، خاکہ بھی بنا لیا، ہر چیز ہو گئی، اس کا جائزہ بھی لے لیا، نوک پلک سوار لی، اور ابھی کیا ہے؟ ابھی آپ آرام کریں. آرام سے مراد کیا ہے؟ کیوں کرنا چاہیے آرام؟ جو ہے ایک دن جو ہے واز کی تیاری سے توقف کا دن ہے، یعنی آج بالکل آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. اس دن واز کو نہ دیکھیں، اپنے خاندان کے ساتھ چھٹی گزاریں، یا جو بھی گھر کا کام ہے وہ کریں، جو بھی ہے اس دن آپ کے ذہن پر یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی. اور میں اس دن جو ہے، میرے لیے یہ ہفتے والا دن ہے. اس دن میں جمعے تک سارا تیاری کر لیتا ہوں، ہفتے والے دن میں جو ہے چھٹی کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر میں جو بھی کام ہے اس کو کرتا ہوں. یہ اس کا آرام کا دن ہے. واز کی تیاری کے اندر یہ سبق کا دن. واز کو آہستہ آنچ پر پکنے دیں. ابھی آپ نے کر لیا اپنا کام سارا، تو ابھی یہ تمثیلی طور پر میں کر رہا ہوں کہ واز کو آہستہ آنچ پر، ہلکی آنچ پر پکنے دیں ابھی. اور واز کے مکمل کردہ کام کے لیے خدا کا شکر کریں.
اور اس کا भरोसा करें कि वो इसको अपनी कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। इस दिन आराम का दिन है, शुक्र का दिन है, खुदा पर भरोसे का दिन है। आपको कश्मकश में नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये फिर मैं दोबारा उसको देखूं। जो भी आपने काम किया है, खुदा पर भरोसा करें, शुक्र करें और आराम करें। उस दिन आप जो है ना सिर्फ ये यौम तवक्कुफ है, बल्कि ये यौम तशक्कुर भी होना चाहिए। खुदा ने गुज़श्ता 5 दिन 4-5 दिन मेरी मदद की और मैंने वो सारा काम कर लिया, और आज आराम का दिन है और शुक्रगुजारी का, तशक्कुर का दिन, यौम तवक्कुफ और यौम तशक्कुर का दिन। याद रखें कि आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा रूह कुद्दस इसको मौसर बना सकता है। यानी आपने रूह कुद्दस की मदद से जो काम करना था वो किया है। अभी आप खुदा पे भरोसा रखें और रूह कुद्दस को अपना काम करने दें। एक दिन आराम करें, वाज की तरफ ना जाएं। एक दिन वाज से पढ़ने लिखने से मजीद कई दफा ये होता है, कई दफा आप नई तरफ निकल जाएंगे, कई दफा वो आप फिर आपको शायद सिरे से दोबारा कुछ और करना पड़े। लेकिन अगर तो आपने बेतरतीब काम किया है तो फिर तो आप आराम कर सकते हैं। छठा दिन क्या करना है? आपने एक दिन आराम कर लिया, ठीक है जी। उसके छठा दिन जो है उसके अंदर मैं यहाँ पर जो है मार्टिन लूथर का एक कोट जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। लातीनी में है रेपिटियो मैटर स्टूडोरियम एस्ट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, यानी इयादा या मश्क महारत की माँ है। इयादा या मश्क महारत, आपने अपना काम तैयारी श्यारी सब कर ली, उसके बाद आराम भी कर लिया। इस दिन छठा दिन जो है, यानी ये डेफिनेटली ये छठा दिन जो है ये हफ्ते वाला दिन होगा। और इस दिन आपने क्या करना है? आपने इयादा या मश्क करना है, रिपीट करना है। क्या? उसकी मश्क करनी है, वाज की मश्क करें। शायद आपके लिए, आई डोंट नो आप करते हैं कि नहीं करते। शुरू में खासतौर पर उन वाज़िन के लिए जो नए नए जिन्होंने खिदमत में आए होते हैं, उनके लिए मश्क जो है बहुत जरूरी है, बल्कि सबके लिए। मैं खुद भी करता हूँ। उसको दोबारा उसकी वाज पेश करने की मश्क करें। यानी शायद लोगों शुरू में आपको अजीब लगे, लेकिन मश्क आपके इबलागे वाज में बहुत मुआवन होगी। यानी आपने किस तरह से पेश करना है, क्या नुक्ता है, अगर कोई किस उसको तब्दीली कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये इस दिन आप उसकी मश्क कर सकते हैं। बल्कि कई दफा मेरे पास यहाँ पर ये जो है पोडियम है, तो मैं कई दफा यहाँ पर खड़े होके ये दरवाजा जो है आगे से पर्दा हटा देता हूँ, तो आगे वो खुला मैदान होता है। तो मैं यहाँ पर खड़े होकर उस मैदान को खड़े होकर मैं वाज कर रहा होता हूँ। बाहर कोई बंदा मेरे आपके ऑडियंस नहीं होता, लेकिन उसकी मश्क जो है वो करते हैं। इस मश्क के दौरान ऐसी बातों को नोट करें जो बेहतर या तब्दील हो सकती हैं। जब आप मश्क करेंगे तो उसके अंदर आपको ज़ाहिर ऐसी चीजें सामने आएंगी कि जिसको आप तब्दील किया जा सकता है या नोट किया जा सकता है। वो हासिल करने कोई नुक्ता है, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और दुआ करें। इसके बाद आप मश्क के अंदर भी दुआ करें, और ये फिर आपके लिए जो है अगले दिन की जब आपने पेश करना है उसकी तैयारी है। आपका अब है मौका, वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। 7वां दिन जो है उस दिन आप स्पीक करें, ये इस दिन आप करेंगे, खुदा के कलाम की मुनादी करें। अगर आप बिल तरतीब करेंगे तो इस तरह से ये मुनादी करने का दिन है। इससे पहले आप चर्च जाएं। मुनादी का दिन आ गया, अभी आप चर्च पहुंचे नहीं हैं, चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाइबल और नोट्स को चेक कर लें। जो आपकी बाइबल है अपनी, वो आपके बैग के अंदर है, क्या है, कहाँ से मैं ज़ाहिर बैग के अंदर लेके जाता हूँ। बैग के अंदर अपने नोट्स को चेक कर लें, सब कुछ ठीक है। आजकल चूंकि मॉडर्न दौर है, मैं तो खैर पुराना शख्स हूँ, लेकिन मॉडर्न दौर के अंदर लोग इलेक्ट्रॉनिक नोट्स इस्तेमाल करते हैं अपने टैबलेट्स के ऊपर, अपने डिवाइसेस के ऊपर। अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक नोट करते उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर प्लीज उन डिवाइसेस की, आपके टैबलेट की, आपके जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर है, उसकी बैटरी चेक कर लें कि वाकई वो ठीक है कि नहीं है, वो फुल है कि नहीं है। मैं तो रात को जो है हफ्ते वाले दिन जो है सब कुछ करके रख लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक दफा फिर इसको कर लें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के साथ एक मसला कई दफा हो जाता है कि आप वहां पे गए और वो डिवाइस चली नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं बैकअप के लिए
प्रिंटेड नोट्स जो हैं उसकी एक कॉपी प्रिंटेड भी अपनी एक फाइल के अंदर साथ रख लेता हूँ। मेरी टैबलेट भी साथ होती है, लेकिन मैं प्रिंटेड कॉपी रख लेता हूँ इन केस भाई मशीन है, मशीन को कुछ हो जाए, उसकी बैटरी तो फुल है लेकिन वो ऑन नहीं हो रही, कई दफा वो अपडेट करना शुरू कर देती है, तो वो फिर आप ये तो नहीं है कि आप वहां पे पुलपट पे खड़े हैं और आप कहेंगे, उसकी एक जो है प्रिंटेड कॉपी जो है वो अपने पास रखना जो है वो अच्छी बात है। सो और इसके बाद आपने खुदावंद की मर्जी से जो काम आपके सुपुर्द किया था, खुदा ने वो पूरे हफ्ते की तैयारी के बाद ईमानदारी के साथ आपने उसको खत्म कर दिया है। और ये अमली उसके मुफस्सल मरहलावार तरीके थे आज के लिए। और आज यहाँ पर इतना ही। अगले के अंदर जो है, अगले सेशन के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे जी मुरस्सल और तरसील, कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है अगले लेक्चर के अंदर हम खुदा की मर्जी से ये सीखेंगे।